السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے بچوں میں جو ڈائپر والی جگہ پہ ریشز بنتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہم اس کے لیے گھر پہ کیا کر سکتے ہیں۔ ڈائپر والی جگہ پہ ریشز اسی لیے بنتے ہیں کہ وہاں پر نمی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ریشز بننے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر لوز موشن زیادہ دیر تک بچوں میں رہے اس وجہ سے بھی ریشز بن سکتے ہیں۔ پھر کچھ انفیکشنز ہیں وہ بھی ریشز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ بچوں کی جو اسکن ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ریشز آ سکتے ہیں، یا پھر جو ڈائپر کا اگر سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے یا ڈائپر ٹائٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی ریشز ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا اس میں کیا ہے، سب سے پہلے تو اپنے اسٹیرائڈز والی کریم بالکل بھی استعمال نہیں کرنی ڈائپر ریشز کے لیے خود سے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایریا کو آپ نے جو ہے خشک رکھنا ہے، ادھر نمی نہیں ہونے دینی، صابن سے جو ہے آپ نے ڈائپر والے ایریا کو واش کرنا ہے اور ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ادھر آپ نے جو کوکونٹ آئل ہے، زیتون کا تیل ہو گیا یا پھر سرسوں کا تیل ہے، اس سے آپ نے ڈائپر والے ایریا کو مساج کرنا ہے، پھر آپ نے ڈائپر لگانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک بیریئر بن جائے گا اسکن اور ڈائپر کے درمیان، ادھر نمی بھی نہیں ہوگی اور ریشز بھی نہیں ہوں گے، اور یہ آپ پرماننٹلی بھی اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوز موشن ہوں گے بھی صحیح تو لوز موشن اور اسکن کے درمیان ایک بیریئر آ جائے گا جو آپ نے آئل لگایا تھا۔ اور اس کے ساتھ آپ پیٹرولیم ویزلین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی بیریئر کا رول پلے کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ زنک آکسائڈ والی ٹیوبز بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی بیریئر کا ہی رول پلے کرتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اسکن کو جو ہیل ہے اس میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، اسکن ہیلنگ میں بھی جو ہے زنک آکسائڈ آپ کو ہیلپ کرتی ہے۔ اگر ان ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کے بچے کے جو ریشز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ اپنے بچے کا جو ڈائریا کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کروائیں۔ اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ اپنے ایک مستند ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، وہ آپ کو کچھ کریم جو ہے ریکمینڈ کریں گے، اس سے جو آپ کے بچے کے ریشز ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔